خلا اور مادے کا رشتہ، خاموشی اور لفظوں کا رشتہ ایک ایسا راستہ ہے جو انٹلیکچولی بھی آپ کو ریئلٹی کے قریب کر سکتا ہے۔ خلا مادے کا اپوزٹ نہیں ہے۔ خلا دو اجسام کے درمیان موجود فاصلے کا نہیں، دو اجسام کے درمیان موجود لنک کا نام ہے۔ جس کو یہ لنک دیکھنا نصیب ہو گیا وہ پھر کائنات میں تقسیم نہیں، وحدت کو دیکھتا ہے۔ جسے تم سپیس کہتے ہو، وہ جسے تم خلا کہتے ہو، وہ اصل میں دوئی کے سراب کے خاتمے کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے خاموشی لفظوں کو تخلیق کرنے والی ہے، جیسے دو لفظوں کو بامانی وہ لنک بناتا ہے جسے تم سپیس کہتے ہو، جسے تم خاموشی کہتے ہو۔ تم نے لفظوں کو خاموشی کا الٹ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ خاموشی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے لفظ جنم لیتے ہیں۔ خاموشی وہ سمندر ہے جس میں لفظوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ تمہارے ساتھ بڑا ہی الٹ حادثہ ہوا ہے۔ تم خاموشی کے اس سمندر سے تو کٹ گئے ہو، بس لفظوں کی مچھلیوں سے تمہارا ناطہ قائم ہو گیا ہے، اور ایسا ناطہ کہ جس نے تمہیں سمندر کا دشمن بنا دیا ہے۔ تم دیکھتے ہو اپنی روز کی زندگی کو، کیسے خاموشی کو قتل کرتے رہتے ہو، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی موبائل اور سوشل میڈیا کے نام پر، کبھی فلم، کبھی ٹی وی، کبھی خبریں، کبھی ٹاک شوز، کبھی ڈرامے۔ مگر جو تم سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ سمندر فنا ہوتا ہے تو مچھلیاں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ جتنا تم شور تخلیق کر رہے ہو اپنی انفرادی، اپنی سماجی، اپنی سیاسی زندگی میں، دیکھ لینا ایک دن تم خاموشی کو مار بیٹھو گے، اور جس دن یہ خاموشی مری تو جان لینا اس دن لفظ بھی مر جائیں گے، کیونکہ لفظ خاموشی کا سایہ ہے۔ جب جسم نہ رہے گا تو سایہ بھی نہ رہے گا، جب خاموشی نہ رہے گی لفظ بھی نہیں رہیں گے۔ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی کا وقفہ ہے جو لفظ تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی مٹی تو تمہاری ساری زبانیں اپنا مطلب کھو دیں گی۔ کبھی تم غور کرو خاموشی کتنی طاقتور چیز ہے۔ اتنی صدیوں سے لفظوں کے ساتھ تم تجربے کر رہے ہو، زبانیں ایجاد کر رہے ہو۔ کبھی خاموشی کے ساتھ بھی تجربہ کر کے دیکھو۔ تم فرض کرو کسی نے تمہیں گالی دی، تم نے جواب میں گالی دی۔ جو کہا گیا، جو ایکشن کیا گیا، اس کا جواب اسی زبان میں دے دیا گیا۔ یہ ایک طرز ابلاغ ہے، کمیونیکیشن کا ایک طریقہ۔ کمیونیکیشن کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس پر کبھی غور کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کہ کون سا ذریعہ ابلاغ زیادہ مؤثر، زیادہ پاورفل ہے۔ دوسرا طرز یہ ہے، اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھو۔ کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تم چپ کھڑے رہے، مکمل خاموش۔ ایک آواز کے ذریعے ہوا کمیونیکیشن ہے اور ایک خاموشی کے ذریعے ہوا ابلاغ۔ انسانوں نے تاریخ کے اس سفر میں بولنے کو، زبان کو حد سے زیادہ اہمیت دے ڈالی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔ آج چپ رہنا یا کمزوری ہے، یا پھر فرسٹریشن، اداسی میں، مجبوری میں تم چپ ہو پاتے ہو۔ چپ کے ساتھ تم نے سارے غلط رشتے جوڑ دیے ہیں۔ خاموشی تو بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان رہ گئی ہے۔ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو تم جنازوں پر ہی بس آزماتے ہو۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ چپ بیٹھا رہے تو تم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہو۔ ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی کو بیان کرنے میں بے معنی جھوٹے لفظ دہراتا رہے تو سمجھتے ہو کہ ہاں تمہارا ویلکم ہوا۔ تم لفظوں کو جانتے ہو، کیونکہ لفظ تمہیں اس اذیت سے بچا لیتے ہیں کہ جو جاننے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس تمہارے سفر میں تم نے خاموشی کو سننے کی ساری اپنی صلاحیت کھو دی ہے۔ تم کسی سے کچھ پوچھو اور وہ چپ رہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے میری بے عزتی کی یا اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خاموشی بھی جواب ہو سکتی ہے، بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے
کہ آج کی تمہاری دنیا جتنے بھی سوال کر رہی ہے، ان سوالوں کی اکثریت کا حق ہے کہ ان کا جواب خاموشی ہو۔ اس بات کو کاش تم سمجھ پاتے کہ کچھ چیزوں کا جواب بس خاموشی ہی ہوتی ہے۔ بلکہ ذرا گہرا غور کرو تو زندگی کے جتنے بھی بڑے اور عظیم سوال ہیں، ان کے جواب خاموشی میں ہی کہیں چھپے ہیں۔ لیکن تم سوال کرو اور جواب نہ ملے تو یہی سمجھتے ہو کہ تمہارے سوال کو عزت نہیں دی گئی، یا پھر یہ سمجھتے ہو کہ جس سے سوال پوچھا ہے وہ تمہیں جواب نہیں دینا چاہتا یا اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جواب ہی خاموشی ہے۔ اس بات کو سمجھو، جن کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں، اور وہ اس ڈر سے بول رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بولے تو لوگ جان جائیں گے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا اپنے ٹی وی پر ہو رہے مباحثوں کو، وہ بول بول کر بتا رہے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، لیکن وہ اصل میں بول ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ خاموشی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دنیا، کبھی غور سے دیکھنا اس کو، یہ احمقوں کی دنیا ہے۔ ان کے دماغ لفظوں سے اتنے بھر گئے ہیں کہ ان میں خاموشی کی کہیں جگہ ہی نہیں رہی۔ دن رات سوتے جاگتے سب بول ہی رہے ہیں، جیسے لفظ کوئی ہماری زنجیر ہیں جن سے ہم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ مگر جو تم نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ لفظ کنارہ ہے۔ زندگی تو بیچ منجھدار کے ہے۔ اگر تم لفظوں کے کناروں سے چمٹ گئے تو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں کو کبھی نہ چھو سکو گے۔ تم زندگی کی لہر کو کبھی چھو ہی نہ سکو گے۔ اس بات کو سمجھو، لفظ باہر سے آتے ہیں، تمہارے اندر سے نہیں نکلتے۔ تم جب پیدا ہوئے تھے تو لفظوں سے آزاد پیدا ہوئے تھے۔ لفظ تم نے باہر سے سیکھے ہیں۔ سمندر اترتے ہیں تو کنارے ساتھ نہیں لاتے، کنارے تو باہر پیدا ہوتے ہیں۔ سرحدیں تو باہر کی زندگی میں تراشتے ہو، تم خود تو بے کنار آتے ہو۔ لامحدود وسعتوں کے ساتھ تم دنیا میں خاموش آتے ہو، پھر اس کے بعد لفظوں کی چار دیواری میں خود کو قید کر لیتے ہو۔ کوئی مسلمان ہے کیونکہ اس کے پاس مسلمان لفظوں کی دیوار ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے کیونکہ اس کی دیوار انہی لفظوں سے اٹھائی گئی ہے۔ سوچو نا، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، فرق کیا ہے؟ لفظوں کا ہی فرق ہے نا۔ لفظ نہ ہوتے تو کیسے تم ان قوموں، فرقوں، ناموں میں زندگی کو بانٹتے؟ اگر خاموشی ہوتی تو کل زندگی سے خود کو تم کیسے کاٹتے؟ کیسے کہتے یہ درخت ہے، یہ میں ہوں؟ کیسے کہتے یہ امیر ہے، وہ غریب ہے؟ خاموشی ایک ایسا ٹول ہے جو ہر تقسیم کو توڑ دیتی ہے۔ خاموشی میں تم بس خلا ہو، کل خلا، اور وہی تمہارا اصلی ہونا ہے، تمہاری حقیقی بینگ۔ تم بہت پوچھتے ہو نا کہ کیسے خود تک پہنچوں؟ لفظوں کی اینٹ اینٹ کر کے جو تم نے اپنے ارد گرد چار دیواری اٹھائی ہے، اسے توڑ کر دیکھو، یہ سوال پھر کبھی نہ کر سکو گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایک لفظ۔ تمہاری قوم، تمہارا سٹیٹس، تمہاری ذات، تمہاری برادری، تمہارا پیشہ، تمہارا عہدہ، تمہاری ڈگری، تمہاری فیکٹری کیا ہیں؟ بس لفظ۔ ان لفظوں کو مائنس کرو اور پھر پوچھو کون ہو تم؟ پھر یہ سارے سوال ہی بیکار ہو جائیں گے۔ پھر میں اور تو کی تقسیم کہاں رہے گی؟ مگر یہ خاموشی کی زبان سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں سب سے مشکل زبان ہی نہیں، کائنات کی واحد زبان یہی خاموشی ہے۔ خاموشی کی یہ زبان سیکھنی نہ پڑے، اس لیے ہی تو تم جھوٹی زبانیں تراشتے ہو، خود ہی ایک فریب اپنے ارد گرد کھڑا کر دیتے ہو۔ سوچو نا، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ اگر زبان حقیقت ہوتی تو اتنی مختلف زبانیں کیسے ہوتی؟ ہاں، خاموشی یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، مگر خاموشی کی زبان میں مہارت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تم لیکن ٹھہرے سہل پسند، تم غار ہرا کی خاموشی کو شریعت کا حصہ ہی نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جب تک تم لفظوں کے آئینوں میں خود کو دیکھ دیکھ کر خود کو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کہتے رہے،
مشرقی مغربی کہتے رہے، ہندوستانی پاکستانی امریکی سمجھتے رہے، مغل ارائیں بلوچ جانتے رہے، تب تک تم جان ہی نہیں سکتے کہ تم کون ہو۔ تم نے یہ نہیں جانا کہ تم کون ہو، تم نے بس چند لفظ جانے ہیں۔ سماج تمہیں لفظوں سے بھرتا ہے، ورنہ تم خاموشی پیدا ہوتے ہو۔ یہ جسے تم تعلیم و تربیت کہتے ہو، یہ اور کچھ بھی نہیں، بس چند لفظوں کو یاد کرانے کا نام ہے تمہارا تعلیمی نظام۔ تمہارے تعلیم و تربیت کے سارے ادارے تمہیں لفظوں سے بھرتے رہتے ہیں۔ سماج اور مذہب کا بنیادی فرق بس اتنا ہے کہ سماج تمہیں لفظوں سے بھرتا ہے اور مذہب تمہیں لفظوں سے ماورا لے جاتا ہے، لفظوں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ اس ایک نقطے کو سمجھے بنا تمہیں مذہب سمجھ نہیں آ سکتا۔ سماج جو لکیریں کھینچتا ہے، مذہب ان لکیروں کو مٹانے کا نام ہے۔ یوں سمجھو کہ سماج کے سکھائے کو انسیکھا کرنا ہے حقیقی مذہب۔ سماج اگر سیکھنا ہے تو مذہب اس سیکھ کو انسیکھا کرنا، پھر سے کوری سلیٹ ہو جانا ہے اصل مذہب۔ لفظوں کی چار دیواری کو توڑنا ہے مذہب، قطرے کو سمندر کر دینے کا نام ہے مذہب۔ فقیر کہتا ہے کہ تمہارے اندر دو طرح کے لفظ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو لفظوں سے تم سیکھتے ہو، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے پھوٹتے ہیں۔ حقیقی لفظ وہ ہوتے ہیں جو تمہارے اندر موجود خاموشی کی لامحدود سلطنت سے پھوٹیں، اور جھوٹے لفظ وہ ہیں جو تم نے معاشرے سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے وادی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اونچی صدا لگائی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی آواز کی گونج پہاڑ کی چوٹیاں تمہیں واپس کر دیتی ہیں۔ یہ غیر حقیقی لفظ ہے۔ گھاٹی سے 400 آوازیں تو گونجیں، مگر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تم بھی وہی وادی ہو جس میں یہ سماج کی آوازیں چیخ رہی ہیں۔ یہ تمہاری آواز نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، سوچتے ہو کہ یہ نام تم سے کبھی نہیں نکلا، یہ نام تو تمہیں گھر والوں نے دیا۔ جب تم کہتے ہو یہ تمہارا عہدہ ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا پیشہ ہے، سوچو کون بول رہا ہے، تم یا تمہارا سماج؟ تم وہ گھاٹی ہو جو پہاڑوں کی اس مردہ آواز کو بس دہرائے چلے جا رہے ہو۔ گھاٹی تو وہی لوٹاتی ہے جو سماج اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہندوستانی پاکستانی سے نفرت کر رہا ہے، پاکستانی ہندوستانی سے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، عیسائی مسلمانوں سے، مسلمان عیسائیوں سے۔ یہ نفرت کیا تمہاری آواز ہے؟ یہ نفرت کیا تم ماں کی کوکھ سے لائے تھے؟ نہیں، تمہاری وادی سے سماج کی چیخ گونج رہی ہے۔ گونج اصلی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سماج کے لفظ تم میں گونج رہے ہیں تو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، بس گونج ہو، اور اس گونج کو ہی تم نے اپنی آواز مان لیا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارے لفظ وہ نہیں جو باہر سے تمہارے اندر گھسے، بلکہ تمہاری آواز وہ ہے جو اندر سے باہر آئی۔ حتمی سچ کو جان لینے کے بعد ہی تمہیں اپنی آواز مل سکتی ہے، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ تم جب وادی میں کھڑے ہو کر چیختے ہو تو کیا اس سے جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہو؟ نہیں، کیونکہ جانتے ہو کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تمہارے اندر کوئی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے تو تم مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کی آوازیں، ان کے واز سنتے بھی ہو، ان کو لاکھ عزتیں دیتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے ہو، غزالی زماں، شیریں زباں، فقیہ العصر، ہزار خطابات دیتے ہو، مگر ان کے لفظ تم میں جا کر تمہارا حصہ نہیں بن پاتے۔ تم ان کے واز سن کر RSS بن سکتے ہو، طالبان بن سکتے ہو، مگر تم نہیں بن سکتے۔ تم ان سے بھگوان، خدا کی حقیقتیں سنتے رہتے ہو، مگر یہ کبھی تمہاری حقیقتیں نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں موجود کوئی جانتا ہے کہ یہ گونج ہیں۔ یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پروہت بس اپنا سیکھا گونج کی صورت بکھیر رہے ہیں۔ خدا ان کا تجربہ ہوتا تو ان سے جو لفظ نکلتے وہ تمہاری روح میں گھس جاتے۔
सोचो ना, देखो ना, पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं जो खुदा को मानने का दावा करते हैं। क्या इनका खुदा से कोई ताल्लुक़ महसूस होता है? इतने लोग खुदा शनास होते तो क्या तुम्हारी दुनिया का यही हाल होता जो लफ्ज़ अंदर से बाहर निकलता है, समाज के दिए गए लफ्ज़ों की गूंज से पैदा नहीं होता। तुम्हारे बातिन की खामोशी से जो लफ्ज़ फूटता है वो सुनने वाले को सुकून दे जाता है, बेचैनी पैदा नहीं करता। कभी गौर से सुनना अपने मौलवियों पंडितों की बातें, तुम्हें मुसलसल बेचैन करते हैं उनके लफ्ज़। हाय हम लुट गए, हाय हम क्या थे क्या रह गए, हाय हमारी कौम का क्या हाल हो गया। कैसी बेचैनी पैदा करते हैं इनके वास, कैसे मजरूह इंसान तख्लीक करती हैं इनकी तकरीरें कि लोग खुदकुश जैकेट पहनकर फटने लगते हैं, राम मंदिर के नारे मारते बाबरी मस्जिद पर टूट पड़ते हैं, गाय के ज़िबह करने पर इंसानों को ज़िबह करने लगते हैं। बेचैनी से निकले लफ्ज़ चैन कैसे तख्लीक करते, बेसकूनी की कोख से निकली आवाज़ें अमन की बांसुरी कैसे बनती। और इसके मुकाबले में कभी किसी फ़कीर, किसी हकीकी मुर्शिद के पास बैठो, किसी ऐसे के पास के जिसके लफ्ज़ उसके अंदर की खामोशी, उसके बातिन के सुकून से, उसकी तह में मौजूद सकूत से निकल रहे हों। लम्हा भर को ही सही उसके लफ्ज़ तुम्हें कैसे पुरसकून कर देते हैं। तुमने अगर किसी ऐसे शख्स से कुछ सुना है कि जिसने वाकई जाना है, तो उसके लफ्ज़ों में जो तुम्हें मिलेगा वो लफ्ज़ों से कुछ ज़्यादा होगा। उसके लफ्ज़ों के इर्द गिर्द लिपटी खामोशी भी तुम्हें मिलेगी। वो जब लफ्ज़ खुदा बोलेगा तो उस लफ्ज़ के इर्द गिर्द खुदा के एहसास की खामोशी भी कुछ तुम तक ज़रूर पहुँचेगी। उसके लफ्ज़ों में एक ऐसी मिठास होगी जो इस दुनिया की नहीं होगी, जिस दुनिया को तुम जानते हो।